کہ وہ آپ سے اس وقت مخاطب ہو. بہت شکریہ. السلام جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابیان جہلم کو، صحافی حضرات کو، معتدل افراد کو، اور 26 نومبر کا بے دردی سے انتظار کریں. میں ذرا سے آپ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر میں شاہد بھی، گواہ بھی، اور ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آن ریکارڈ دیتا ہوا آیا ہوں. آج سے غالباً 3-4 مہینے پہلے ہمارا قریشی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے. تو ایسا آدمی ہم سے بات کر لے، ہمارا چیلنج ہے وہ سامنے بیٹھے اور وہ جو چیزیں رکھتا ہے ہمیں دکھائے، ہم جو چیزیں اسے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم امت کو گمراہی کی طرف نہ نکالے. تو ہم نے پھر یہ بات ابھی کسی سے نہیں کی، خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ویس ربانی صاحب پیشہ ورانہ انصاف یہ کہ اب آپ میرے پاس جیلم آئے کراچی سے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور سب پھر بات وہاں سے بڑھے گی آگے. تو اس چیلنج کا جواب انہوں نے دیا، ہم آئے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا بیانیہ لیا، پھر مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کا بیانیہ لیا، پھر ان کا بیانیہ لیا. تو ہم جی گئے رل، ہم نے کہا بہت ہو گئی ہے. ہم نے پھر درخواست کی کہ جی آپ ایک دن خود ہی بیٹھ جائیں، چاہے کمرے میں بیٹھیں چاہے میدان میں بیٹھیں، مگر معاملہ طے کریں. عوام گمراہ ہو رہی ہے، کلپ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، وہ اس والے ادھر نعرے لگا رہے ہیں ادھر والے. تو میری درخواست پہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، نہ کبھی ٹائم پرٹیکولرلی مل سکا، نہ کبھی رضامندی، بہانے ہوتے رہے دونوں طرف سے. یعنی وزیر مفتی صاحب بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے. میں نے آخر دل برداشتہ ہو کے 1-1.25 مہینے تقریباً کم و بیش 30 دن یا اس سے اوپر کا وقت، کیونکہ پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی آئے تھے جیلم. ان پہ یہ الزام لگا جی آپ رات کی تاریخی میں آئے اور اتوار کو نہیں آئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 دن کا نہیں 1 مہینے اوپر کا نوٹس دے کے دونوں احباب سے درخواست کی کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں، چاہے تنہائی میں بیٹھ جائیں، خلوت میں جلوت میں، مگر اس شان اولیاء کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں، دو بدو کریں، بالمشافہ کریں. مفتی صاحب مصروف تھے، مگر انہوں نے کہا جی دین کا معاملہ ہے، ساری مصروفیت ایک طرف، محفلیں ایک طرف، پیغامات، پروگرام سب ایک طرف، آپ کی کال، آپ کی ڈیٹ، اس کا گھر، اس کی اکیڈمی، ہم جائیں گے. اور میں نے توقع رکھی کہ مفتی صاحب جس طرح سے جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے، بقول ان کے وہ منجی کے کاریگر ہیں. تو پھر میں نے کہا جی ہم بھی اپنی منجی لے آئیں گے کارخانے میں اور مفتی صاحب بھی کھڑی کر دیں گے، لاگے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. 1 مہینے سے، حالانکہ یہ ایک ناچیز نے، آپ جیسے ایک صحافی نے ایک ڈیٹ دی تھی، لیکن دیکھیے اس ملک میں عام آدمی کی بھی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ جب اس نے کوئی تاریخ دی تو پوری دنیا میں وہ تاریخ 26 نومبر ایک قیامت بن کے ٹوٹی ہے. لوگ ہر پل ایک بات کہہ رہے ہیں 26 نومبر کا انتظار ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخرکار جیلم اکیڈمی جیلم میں 26 نومبر آ گئے، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، لہذا 26 تک قیامت سے پہلے ہی ہے نا بیٹھ جانا بنتا تھا. مگر پھر وہی مایوسی، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی نا امیدی، اور آخرکار ہم نے صبح سے رولتے ہوئے انتظار کیا کہ نہیں علی بھائی کسی طرح راضی ہو جائے، کیونکہ وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ان کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں. کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے دولہا کے ساتھ. پھر جب وہ کہتے ہیں دولہا راضی نہیں، دلہن راضی نہیں، تو باراتی کیوں آ رہے ہیں؟ آج براتیوں کو بھی دیکھ لیا، قاضیوں کو بھی دیکھ لیا، وکیلوں کو بھی دیکھ لیا، گواہان کو بھی دیکھ لیا، اہلیان جیلم کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے دولہا کی زیارت بھی کر لی ہوگی. آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی. میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں. ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے. ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی. مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جیلم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں، کیا ہوگا راستے میں آجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں نے سنی. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہتے تو کیا کریں گے. دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آگے. میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آج، بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے. آج کے بعد آپ فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں صرف درخواست علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا. اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں. اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے
خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہی ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ بھائی اویس ربانی صاحب آپ کا۔ محترم صحافی حضرات، اب وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں جو آج انبیاء کرام کا دفاع کرنے کے لیے، جو آج صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے، اور ایک مسلک کیا تمام مسالک کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کا اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا۔ یہ اس رات مجمع نہیں لائے، اگر چاہتے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کال پر بھی جمع ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے جمعے میں بھی کہا، کل بھی کہا کہ میں لوگ لے کے نہیں جا رہا، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، ہماری تلاشی لے لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اس حال میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے دیکھا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا امام المناظرین، جنہیں مرزا انجینئر صاحب امام المناظرین کہہ چکے، منطق کا امام کہہ چکے، جنہیں وہ اہل سنت و جماعت کا بڑا مان چکے، اور یہ بڑے ایسے ہیں، میں یہ عرض کر دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وہ کہہ رہے تھے نا منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں، مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس کے صدر ہیں، اور حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، تمام تنظیموں پر اس کو فوقیت ہے، وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہے۔ تو جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ انہوں نے دعائیں دے کے آج رخصت کیا ہے، انہوں نے سب بتایا ہے کہ قریشی صاحب آپ باطل کے خلاف جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کہ وہ آپ صحافی حضرات سے اس وقت مخاطب ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ جملہ صحافی حضرات کا شکریہ، قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وکلاء یہاں تشریف فرمائیں، آپ تمام احباب کا شکریہ۔ ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھ لی ہے، اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ العظیم، حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بے تابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا۔ مرزا محمد علی جیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا، جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو، بار بار، اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو للکارتے رہے، اور اس سے پوری قوم واقف ہے۔ کبھی تو کہتے جنوں لے آؤ، فلانے نوں لے آؤ، منجی ٹھکو آ جاوے، کبھی کہتے فلاں نوں حوال ہو آؤ، کبھی کہتے فلاں آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں ان فرقوں کی، میں ان مسلکوں کی موت ہوں، میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے، انتظامیہ موجود ہے، اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کی، کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی، یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے رہے، اور اب بھی ہیں کہ بھئی اس شخص کو لگام دو، اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا، حضرت داتا علی اجویری، کون مسلمان ہے یا کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں؟ داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیے،
कौन है जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम नहीं सुना? तमाम मसालक के उलमा और तमाम लोग उनकी विलायत के कायल, उनको मलऊन कहा, और एक आध दफा नहीं, महाजल्लाह उनके नाम खामखा की इबारतें उनके सर थोप कर इस किस्म की बेदबी और गुस्ताखियां की कि जिससे हमारे लिए आगे नाकाबिले बर्दाश्त सिलसिला हुआ। और फिर मुझे मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू में मुखातब बनाते रहे और मुझे कहते रहे, उनके फॉलोअर्स हमें ट्रोल करते रहे, जवाब दो कुरैशी साहब, जवाब दो। और ये तमाम पूरा मुल्क गवाह है कि मेरे नाम की वीडियो बनाते रहे और ट्रोल करते रहे, उनके पेजेस पर चलती रही कि जनाब कुरैशी साहब जवाब दो। तो मैंने मुनासिब समझा कि अवैस रबानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में मैंने इस पर कहा था कि चूंकि मुझे वो बार बार वीडियोस में कह रहे हैं तो फिर ठीक है, हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं कि वीडियो हम लोग खेलें कि वो उधर से क्लिप बनाएं, हम इधर से क्लिप बनाएं, और फिर जो असल बात हो उसको जनाब वो हवा में उड़ा दें या खच मार दें, जैसे कि वो जुगते मार कर अपने मसले को वो करते हैं। इसका तरीक़ेकार होता है जैसे पूरा इल्म मुनादरा, उसकी रोशनी में मुबासा हो। और उनके बकौल कि मैंने लाखों लोगों को, मेरी वीडियोस ने ज़हन उनका चेंज किया, इसका मतलब है कि लोग वीडियो देखकर खुद एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये किसकी बात सही है और किसकी गलत। तो हमने ये कहा था कि एक आप होंगे, एक मैं हूंगा, और सामने कैमरे लगे होंगे दोनों तरफ से, एक दो आपके जो चीजें देने वाले होंगे, किताबें उठा के देने वाले दो मुआवनीन मेरे होंगे। बेशक बंद कमरे में आप मेरे पास आए, मैंने 50 लाख तक की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का कहा था कि आपका बाल भी का नहीं होगा, मेरे पास आप पिंडी तशरीफ लाएं, मैं पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन उनकी तरफ से आया नहीं, मुझे थ्रेट्स हैं, और वाकई उनके लिए मसाइल हमने देखे हैं कि उन पर कातलाना हमला हुए, और हम इन कातलाना हमलों शमलों के हम कायल नहीं है। ये तो बुज़दिलों का काम है इस तरह से ये करना कि जनाब वाला मामलात इस तरह, नहीं, इनके हम बिल्कुल कायल नहीं है। ताहम हम उनकी अकेडमी में हम खुद आए, और मोहतरम अवैस रबानी साहब ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 26 नवंबर की तारीख दी थी। उस तारीख पर गो के इन्होंने इब्तिदान हमसे भी नहीं कहा, मैं कहा यार ये खत्म करो, लोग मुझसे तंग कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि तूने कहां लगाया मामला, किधर छोड़िए तूने, वो बहस कर एंड नहीं किया। तो इन्होंने जो 26 नवंबर की तारीख दी थी उस पर गो के इब्तिदान हमसे इन्होंने राब्ता नहीं किया था, लेकिन हमने वेलकम कहा क्योंकि हमारा मन सच्चा था और हमारा यकीन है कि जो चीजें बातें इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने लोगों को बताई वो सब झूठ, सब फ्रॉड, धोखा और बेशुमार चीजें उन्होंने इल्जामात लगाए हैं औलिया किराम पर। और इसीलिए हम आज आए थे कि वो हमारे सामने बैठें और वो अपने मौकिफ को साबित करें। तो इंशाअल्लाह मैंने ये ऐलान किया था कि मैं उनका फॉलोअर बन के उठूंगा, स्टूडेंट बन के उठूंगा, और मेरे साथ जो लाखों लोग पूरी दुनिया में वाबस्ता हैं वो सब उनके मुरीद हो जाएंगे, वो सब उनके साथ चले जाएंगे। और लेकिन आपने सबने देख लिया कि जैसे हमें सारे लोग कह रहे थे कि ये मिर्जा साहब फरार हो जाएंगे, और बिल्कुल आपके सामने कि आज मिर्जा साहब बावजूद कोशिश के, हमने उनके तमाम रास्ते बंद किए हैं कि भाई आप, पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वजीर आजम से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी। तो हमने एहतजाज किया कि तुम वीडियो बनाओ और वीडियो के जरिए से खेलो तो वो सही है, और हम जब आए और अपना सबूत रखने के लिए कि हम आए वीडियो बनाए, तो पुलिस ने भी इब्तिदान जरा सख्ती की क्योंकि हम सिर्फ 5-6 लोग थे। ताहम 12 हमने तहरीरन और बार बार की उनके लोग आए, उनको बताया, मिर्जा साहब को बताएं, तहरीर लिख कर दी कि ये उनको दे दें, हम नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं। फिर जिला की इंतजामिया वहां पहुंची, DSP साहिबान, SHO साहिबान, पूरी जिले की इंतजामिया वहां गई, और इंतजामिया ने उनसे बार बार कहा जी कि आप इनको क्या जवाब देंगे। उनका पहला जवाब आया कि हम अभी हमारा लेक्चर हो रहा है और उसके बाद हम करेंगे। बाद अज़ाम मिर्जा साहब की तरफ से आप तमाम लोगों ने देखा कि DSP साहब ने खुद खड़े होकर ऐलान किया कि मिर्जा साहब ने कहा कि जाकर उनको बता दें कि मैं किसी किस्म का कोई बहस, कोई मुनादरा, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ये था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वैसे मैंने कभी मिर्जा साहब के हवाले से बदतमीजी या इस तरह नहीं की है कि वो मैं बुलाते, इकराम करते, चाय पिलाते, थोड़ी थोड़ी बहस होती, और अगर और ज्यादा नहीं तो शराइत तय करते। फिर मैंने यहां तक कहा था कि हम चाहते थे कि यार हम आपको फोन करके तारीख दे देंगे, सिर्फ वीडियो बनेगी, बाद में हम अपलोड करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुनाजरा हो चुका है।
لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پازیٹیو جواب نہیں ملا. باقی آپ تمام احباب کا شکریہ. اب میں اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں ڈسٹرکٹ جہلم کی جو پولیس ہے اس سے اور جو ہمارے بقا اور سلامتی کے ادارے ہیں ان سے کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں, سینکڑوں ہزاروں فوجی آپ نے مروا دیے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا تکفیری کہ جو آپ کے بالکل بغل کے نیچے ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جنرل کرنل کو کافر کہہ رہے ہیں, اور وہ تو خواجہ غریب النواز کی تکفیر کر رہا ہے, وہ تو اولیاء کرام کی تکفیر کر رہا ہے, وہ تو صحابہ کرام کو بدماش کہہ رہا ہے, نہ جانے وہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں, کیا مطلب ہم کیا کریں, مجھے بتائیں آپ لوگ اس کا حل کیا ہے. جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی, ہم آئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے وہ بھی نہیں ہوتا ہے, اب بتائیں ہم کیا کریں اس کا. خدا کے لیے اس ملک کا لحاظ رکھیں, آپ اس ملک کے اوپر مہربانی کریں آپ لوگ. یہ مذاق ہے کہ داتا صاحب کو ملعون کہہ رہا ہے, خواجہ غریب النواز کو وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے. یہ مذاق ہے. وہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے, وہ آل بیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں, تمیز ہی کر رہا ہے کہ اللہ کے کلاسز لگائے, جو مرضی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دین کی کرے, پریکٹس کرے. یہاں آزادی ادارے, یہاں ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے. لیکن جب وہ ہمارے اکابرین کی طرف غلط قسم کی چیزیں منسوخ کر کے ان کی تکفیر کرے گا, ہم اس کی زبان کو لگام دیں گے. اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے. آج ادارے دیکھ رہے ہیں, آپ تمام صحافی لوگ گواہیں کہ ہم نے پرامن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے. اور حضرت تاجدار گولڑا, صحابہ کرام, غوث پاک, حضرت خواجہ غریب النواز, حضرت داتا سرکار اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندے ہیں, ان کی ارواح کے تصرف, ان کی برکت کے صدقے. مرزا صاحب تم مانو نہ مانو, یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کول آؤ منجی ٹھکواؤ, اے پتر منجی ٹھوک کے نہیں پورے بہت شکریہ. آپ صحافی حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کافی یوٹیوب پر ایسے ہیں, جیلوں میں بھی ہیں, جو صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انجینئر کا انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد کسی عالم دین نے نہیں بتایا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے یہ بڑی محدود دنیا ہے. آج اگر یہ ویب سائٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے, یا سوشل میڈیا کے یہ نیٹ ورک, کئی ایسے نیٹ ورک ہیں جو ختم ہو گئے, یہ ختم ہو جائے, پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے سب نے, قبر قیامت نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے. ہم ان کو دعوت یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں, کہ ایسا شخص ہے کہ جس کی اپنی خود تعلیمات اس کی جو ہے نا وہ مذبذب ہے, وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی, وہ ان کو قائل کر سکتا ہے, وہ ان کے سامنے اپنی جناب والا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے, شیخی بگاڑ سکتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلک کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جو جس نے درسیات پڑھی ہوں, میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں PLE. میں ہمارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف ناو سکھاتے ہیں, وزارہ بھائی یادر وہ پڑھاتے ہیں. مرزے کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مصادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں, اس کو اس کا پتہ بھی نہیں. سر میرا نام الیاس ہے اور میرا ڈان نیوز ٹی وی سے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے دن مقرر کیا 26 تاریخ, کیا یہ مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے آ گئے؟ پلیز. جی, اس سلسلے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تاریخ کا انتخاب میں نے کیا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ لائن نہیں سنی ہوگی کہ ٹائم قیامت تک ہے. جو ٹائم قیامت تک دے وہ 1 مہینے 26 نومبر, جس میں 30 دن ہوتے ہیں آرام کے, 4 اتوار نکل جاتے ہیں, اس کا تاریخ لینا کوئی بنتا ہے. اس کے باوجود 1 مہینے سے پورے سوشل میڈیا پہ یہ بات گونج رہی ہے. ای میل بھی کی, لیٹر بھی لکھا, میسج بھی کیا, کال بھی کی, ویڈیو بھی بنائی, اور کہ فرشتے بھیجنے رہ گئے تھے. تو ہم نے ہر طرح سے کام کر کے دے دیا. اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, تاریخ تو دور کی بات ہے, تاریخ کجا, میں 4-5 پروگرام ان کے ساتھ کر چکا ہوں نیٹ کے اوپر ہے, اور انہیں آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. اگر
کوئی بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ فرما رہے تھے کہ ویوز کی جو جنگ ہوتی ہے تو اس نے کہا جی وہ پتہ نہیں کون ہے، تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا. یعنی جس آدمی کے ساتھ نوالا کھایا ہو، جس کے پاس جیلم آئے ہو اس کی ایک صدا کے اوپر کہ نہیں جی کچھ کہنا چاہتا ہے، آج اس نے لا تعلقی کا اعلان ایسے کیا جیسے ہمارے ملک میں پریس کانفرنس ہوتی ہے لا تعلقی والی، بڑی طبیعت سے اس نے. تو دکھ ہوا ہے جی اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی ریسرچ کریں. مگر بس ایک درخواست یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں، یوٹیوبرز ہوں، صحافی حضرات ہوں، یا آپ پہ قرض رہا کہ آپ نے پلٹ کے خالی ان کو یہ بتانا سر آگے کی باتیں بعد میں، پہلے 26 دسمبر آپ بیٹھے کیوں نہیں کسی کے اچھا ساتھ؟ جی میرا ایک سوال ہے سر کہ ریاست پاکستان کے متعلق آپ نے سپاہ سلاد ہے تمام علماء کو بلایا تھا اپنے پاس، آپ کو پتہ معاملات پہ انہوں نے بات چیت کی. کیا وجہ ہے کہ مرزا محمد علی مین سٹریم چینلز پہ لائیو لیا جاتے ہیں، وہ باعث صاحب بھی ہوتا ہے، تمام مسائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف یہ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں کہ کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر ویوز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پکڑ باز دو قسم کے جگت باز بندے اسٹیج شو کے میں کھڑا کر دیں، ان کے ویوز مرزا صاحب کے ویوز سے 10 گنا زیادہ آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کل کائنات، ان کی کل بات ہے. اب یہ آپ نے کہا ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ لوگ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں. اب عملاً مثال کے طور پر عملاً کیا ہے، ہفتے کے بعد ان کا ایک لیکچر ہے، ہفتے کے بعد اس فقیر کا بھی ایک جمعہ ہے، ان کے پورے پاکستان سے فالوور آتے ہیں. میرے صرف ایک اپنے علاقے کے جو فالوور ہیں، میرے پاس اس اکیڈمی کی جو ویورشپ ہے، ان کی یہ فالوئنگ ہے، اس سے 10 گنا بڑا اجتماع میرے پاس ہوتا ہے. اور میرے جیسے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرزے نے سب وہ اپنی باتیں کر رہے جی ڈیمیج ہیز بین ڈن. پارٹی کا بندہ ہے، ڈیمیج کر دی ہے. نہیں صاحب، جب آپ کسی کے بڑے کو گالی دیں گے نا تو وہ بولے گا، بل بلائے گا. حلالی پتر ہوگا نا، اس کے باپ کو اگر گالی دیں گے وہ ضرور بولے گا. ہاں وہی جس طرح ہماری جس طرح ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں کریں تو بابے جی وہ پھر ان کی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ دو باتیں، یا مرزا جو بکواس کر رہا ہے ان کو ثابت کرے، یا پھر مرزا کو ادارے پابند کریں کہ اس کے یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے یہ نہ کرے. وگرنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر یہ چیزیں ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. اور میں اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تکفیریت کے خلاف آپ نے پورا ایک بیانیہ دیا ہے. پوری آرمی کے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے ہیں کہ بھئی کسی کو کافر نہ کہو. تو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے، اتفاقاً جن کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان کو آپ کافر کو، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کافر نہیں کہا. ہاں جی تم نے کافر نہیں کہا، تم نے صرف یوں کہا ہے کہ یہ مرزائیوں سے بدتر ہیں. تم نے کافر نہیں کہا، تم نے کہا مرزائیوں سے بدتر ہیں. اس لیے ہم اداروں سے گزارش کرتے ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے کہ دو ہی صورتیں، یا تو یہ اپنے دعوے کو ثابت کرے، چاہے اس کو نیشنلی کوئی ادارہ اس چیز کو کرے، ہمارے علماء کے سامنے اس کو بٹھائے، اس کے اعتراضات وہ کرے، اور اگر وہ ثابت کرتا ہے تو ہم اسے سلوٹ ماریں گے. اور اگر وہ دنیا کے سامنے ننگا ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹے الزامات خواہ مخواہ اس نے کی لگائیں، تو پھر اداروں کا کام ہے کہ پھر اس کا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو کرے.